Inshallah, today's session number 8, we begin with the short stories or golden stories of Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Patience and restraint. Abu Hurairah radiyallahu anhu related that a man cursed Abu Bakr radiyallahu anhu at a gathering where the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was also present. As the man continued to curse, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam began to smile and to show an expression of happy surprise on his face. When the man had gone too far, Abu Bakr radhiyallahu anhu responded by repeating to the man some of the things he had said to him. At this point, the Prophet sallallahu alaihi wasallam became angry, stood up and walked away. Now, ये किस्सा जो हदीथ है अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु रिलेट कर रहे थे कि एक बार एक शख्स अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु को बदुआ दे रहा था, कर्ज कर रहा था एक गैदरिंग में जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे. अब वो आदमी जो था वो कंटिन्यूसली कर्ज करते जा रहा था एंड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्माइल कर रहे थे और हैप्पीनेस वाला खुशी का एक्सप्रेशन दे रहे थे. अब वो आदमी थोड़ी दूर चला गया एंड अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु जो है वो रिस्पॉन्ड करने लगे. उन्होंने रिपीट किया जो वो आदमी ने कहा था. इस पॉइंट पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा हो गए, खड़े हो गए और फिर जाने लगे. Abu Bakr radiallahu anhu caught up with him and said, "O Messenger of Allah, when he was cursing me, you remained seated. But when he went too far and when I said to him some of the things that he was saying to me, you became angry and you stood up." Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Verily, there was an angel with you who was answering him on your behalf. But when you repeated some of the things that he said, the shaitan came down, and it was not befitting for me to sit down with the shaitan." The Prophet ﷺ continued, "O Abu Bakr, I will tell you about 3 matters, all of which are true. If any of the slave of Allah is wronged, and if he then overlooks and forgives the wrong that was done to him, Allah will honor him and help him because of that. If someone opens the door of giving gifts and charity, seeking thereby the joining of family ties, Allah will increase for him his sustenance. And if someone opens the door of asking and begging for help from other people, seeking thereby an increase in sustenance, Allah will increase him in his suffering by giving him less." बहुत important lessons और टिप्स हैं हमारे लिए. अभी ये किस्सा ऐसा हुआ था कि वो जो आदमी कर्ज कर रहा था, जब तक वो कर्ज कर रहा था तब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे. जैसे ही वो आदमी निकला, थोड़ी दूर पहुंचा और अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने भी वही सारे वर्ड्स रिपीट करने शुरू किए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा उनको आ गया, वो खड़े हुए और चलने लगे. तब पूछने पर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई कि कहा कि जब तक आप खामोश थे, वो आदमी आपको नाहक बुरी कलिमात इस्तेमाल कर रहा था आपके लिए, जब तक आप खामोश थे एक फरिश्ता आपके बिहाफ में आंसर कर रहा था. कहते वो फरिश्ते को देखकर आई वाज स्माइलिंग, लेकिन जैसे ही आपने भी उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू किया वैसे ही नेगेटिव कलिमात से, तो शैतान आ गया और कहते मेरे लिए ये सही नहीं है कि मैं शैतान के सामने या उसके साथ में बैठूं, तो इसलिए मैं चल पड़ा. एंड देन फिर उन्होंने आगे समझाया कि मैं तुमको 3 मामलात बताता हूँ जो सच्चे हैं, जो हक है. पहला ये कि अगर कोई भी अल्लाह का बंदा किसी ने कुछ रॉन्ग किया है और जो दूसरा बंदा है वो उसको माफ कर देता है, ओवरलुक कर देता है, तो अल्लाह ताला जिसने माफ किया उसको उसके दर्जात बुलंद करेंगे और उसकी मदद करेंगे इस इक्वालिटी की वजह से. और अगर समझो किसी ने अपने आप को बहुत गनी कर दिया, चैरिटी, सदका, गिफ्ट्स वगैरह दिया ताकि वो सिला रमी कर सके, फैमिली की टाइज को जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सके, तो अल्लाह ताला उसका रिस्क बढ़ा देंगे, कुशादा कर देंगे. और अगर कोई ऐसा है जो कि लोगों के पास मदद मांगने गया या उनसे भीख मांगी ताकि उसके रिस्क में इजाफा हो, तो अल्लाह ताला उसकी तकलीफें और बढ़ा देंगे और उसके रिस्क को कम कर देंगे. तो ये 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं हमारे लिए. इंशाल्लाह आई होप कि हम लोग जो है ये सारी बातों को सीखे, समझे और इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें. आमीन या रब. Abu Bakr radiallahu anhu was both patient and forbearing, qualities he displayed when he refrained from answering the insults of the man who was cursing him. It was only when the man had gone way beyond the bounds of common decency that Abu Bakr radiallahu anhu responded, and he did so only because he hoped to silence the man.
The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam then explained to him that it would have been better for him to have continued to remain patient, since patience and restraining one's anger are qualities that raises one's status with Allah Azza wa Jal. Throughout his life, Abu Bakr radiallahu anhu was known for his gentleness, patience, and affability. This does not mean, however, that he did not get angry at times, but when he did become angry, he did so for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا تھے؟ وہ بہت صابر انسان تھے، بہت ان میں پیشنس تھا، اور وہ زیادہ تر جو ہے اس کوالٹی کو ڈسپلے کرتے تھے. اب اس قصے میں بھی ایسا ہوا کہ وہ کافی حد تک وہ آدمی نے ان کو بولتے نا کہ بہت زیادہ کرس کیے اور انسلٹنگ ڈیریٹری ریمارکس پاس کیے. ایک حد تک وہ صابر تھے، بٹ جب اس آدمی نے بہت زیادہ بول دیا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو رسپونڈ کرنا سٹارٹ کیا، اور ان کی نیت یہ تھی کہ وہ بھی رسپونڈ کریں گے تو ہی مائٹ ریمین سائلنٹ. بٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہارے لیے یہ بیٹر ہے کہ تم کنٹینیو کرتے صابر ہونا، تم اپنا صبر کا مظاہرہ کرتے اور اپنے غصے کو قابو میں کرتے، کیونکہ یہ وہ کوالٹیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے درجات بلند کرتا ہے. کون سی دو کوالٹی؟ پیشنس اور اپنے غصے پہ، اپنے غضب پہ کنٹرول کرنا. تو آج کے لیے ہمارے لیے یہ لیسنز کافی امپورٹنٹ رہیں گے کہ ہم جو ہیں اپنے اندر صبر کو بڑھائیں، صبر کا مادہ جو ہے ہمارا، ہم اس کو انکریز کریں. دوسرا، غصہ حرام ہے. دیر آر مینی حدیث آن دس اینگر مینجمنٹ، تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے غصہ کیوں حرام ہے، کیا ایسی چیز ہے. شیطان ہمارے دماغ اور زبانوں پہ قابو پا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ وی ریگریٹ actions taken while you are in a state of anger, words spoken while you are in a state of anger, لائف ٹائم کے لیے ریگریٹ ہو جاتا ہے. اسی لیے اپنا دماغی توازن کبھی نہیں کھونا ہے. اسی لیے شیطان کو یہ موقع نہیں دینا ہے کہ وہ آپ کے تھرو، آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کو کنٹرول کر سکے. اسی لیے one of the hadith which says اگر آپ کو غصہ آئے تو آپ پوزیشن چینج کریں. if you are standing, sit down. if you are sitting, lie down. drink a glass of water. وضو کریں اور استغفار پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تعوذ کریں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. these are the tips that are prescribed by our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, how to get rid of anger or how to control anger. So وہ کوئی بھی چیز جو آپ کو، ہر ایک غصے کا ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے، تو کہیں پہ بھی آپ کو جب یہ ٹریگر ہونے لگے، you come to know you are going to lose it, then آپ وہ پوزیشن، وہ جگہ، وہ ماحول، وہ پلیس چھوڑ دیں. Forgive to receive Allah's forgiveness. Abu Bakr radiallahu anhu was generous towards everyone, but particularly to his relatives. One of his relatives, Mistah ibn Uthatha radiallahu anhu, had no means of earning a living, and so Abu Bakr radiallahu anhu would routinely provide him with spending money. Their relationship changed briefly when the chief of Al-Madina's hypocrites, Abdullah ibn Ubay, accused Aisha radiallahu anha of wrongdoing. The other hypocrites of Al-Madinah sided with Abdullah ibn Ubay. Sadly, even some sincere Muslims gave credence to his accusations, including Mistah. Soon thereafter, Allah exonerated Aisha radiallahu anha, declaring her innocent in the Holy Quran. Although Aisha's ordeal had come to an end, Abu Bakr radiallahu anhu had ill feelings towards Mistah radiallahu anhu for obvious reasons, and consequently he swore by Allah that he would never again provide Mistah radiallahu anhu with financial assistance. Forgive to receive Allah's forgiveness. یعنی اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے تو آپ سب سے پہلے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. اپنا دل سخت کر کے، اپنے آپ کو ہارش ورڈز میں کنورٹ کر کے، اپنے آپ کو ڈیزیزز آف ہارٹ میں مبتلا کر کے آپ اللہ سے معافی یا استغفار کی تقوی نہیں کر سکتے. بیکاز اگر if you don't forgive, Allah will not forgive you. If you forgive Allah's people, Allah will forgive you. تو اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا دل نرم کریں، روز سونے سے پہلے اس کو صاف کریں، جس نے آپ کے ساتھ برا کیا اس کو بھولیں، اس کو معاف کریں، اور پھر آپ سوئیں. یہ آپ کے لیے اچھا ہے. This is not for the other person. This is for yourself. یہ آپ کی صحت کے لیے، آپ کے مائنڈ اینڈ فوکس کے لیے، آپ کے پیس اور ٹرانکلٹی کے لیے. اوکے، دس از ویری ویری امپورٹنٹ.
اب یہ قصہ ایسا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ واز ویری جنرس. اب یہ جو جنرسٹی ہے نا، یعنی آپ بہت غنی ہیں، آپ باہر والوں کے ساتھ غنی ہیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ بخیل ہیں. دس از ناٹ دا رائٹ وے. ان فیکٹ اگر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ریلیٹیوز کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، گفٹ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، ہمیں ڈبل اجر ملتا ہے، ایک صلہ رحمی کا اور ایک صدقے کا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ واز ویری جنرس سب کے ساتھ، خاص طور سے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ. ان کا ایک مسکین سا ریلیٹیو تھا، اس کا نام تھا مستح ابن اثاثہ رضی اللہ عنہ. ان کے پاس کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں تھا. اب وہ اس کی ذمہ داری، فائنینشیل رسپانسبلٹیز ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اٹھا رکھی تھی. اب آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ والا قصہ وہ جو فیمس ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے جس منافق نے سلینڈر کیا تھا، تو اس میں ایسا ہوا تھا کہ کافی سارے لوگ جو ہیں منافق بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتے تھے، اور مسلمز بھی کچھ جو تھے وہ اس کی بات سے اگری کرتے تھے. اس میں یہ مستح رضی اللہ عنہ بھی انکلوڈڈ تھا. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے پھر قسم اٹھائی کہ ابھی آج کے بعد میں اس کو فائنینشیل اسسٹنس پرووائڈ نہیں کروں گا. اب اس پہ کیا ہوا، امیجیٹلی اللہ تعالیٰ کی ورس نازل ہوئی، سورہ 24 ورس نمبر 22. And let not those among you who are blessed with graces and wealth swear not to give any sort of help to their kinsmen, al-masakin, and those who left their homes for Allah's cause. Let them pardon and forgive. Let them pardon and forgive. Do you not love that Allah should forgive you? And Allah is oft forgiving, most merciful. So very clearly, clear indication, بالکل. Because آپ دیکھیں سبحان اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فیملی از لائک بالکل کیا کہتے ہیں، جہاں کہیں پہ کوئی پرابلمز یا کوئی مشکل یا کوئی کنٹروورسی آتی تھی، امیجیٹلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انٹرونشن ہو جاتا تھا، قرآن کی آیت آ جاتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بھی انوسنس پروف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآنک ورسز کو نازل کیا تھا. ابھی اس غلط ایکٹیویٹی جو ابو بکر رضی اللہ عنہ واز سویئرنگ اگینسٹ دس مین کہ وہ اس کو پھر سے دوبارہ سے مالی مدد نہیں کریں گے، تو امیجیٹلی اللہ تعالیٰ کی آیت نازل ہو گئی. Upon hearing this verse for the first time, Abu Bakr radiallahu anhu said, "Indeed, by Allah, I do love that Allah should forgive me." یعنی کون نہیں چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، اس بندے کو معاف کرے. تو ڈیفینیٹلی forgetting everything else، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں چاہوں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے. اسی لیے he not only forgave Mistah but continued to spend on him as he had done before. تو انہوں نے پھر کنٹینیو کیا اس کو پرووائڈ کرنا، اور پھر اس کو کہا بھی انہوں نے، by Allah, I will never stop spending on him. The implication of the verse were clear to Abu Bakr radiallahu anhu. If he forgave others for their mistakes in life, Allah would forgive him in the hereafter. اب یہ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ہی نہیں ہے لاگو، یہ ہم سب کے لیے، کہ ہمارے سامنے بھی ہمارے کوئی ریلیٹیو، ہمارے رشتہ دار، ہماری فیملی اگر کوئی ہمارے ساتھ کچھ برا کرتا ہے، برا برتاؤ کرتا ہے، یا کوئی ایسی چیز ہمارے پر زیادتی یا ظلم کرتا ہے، وہ دل میں رکھ کے پوری زندگی بھر جا کے اور ان سے قطع رحمی کر کے اور ان سے سارے کنیکشن ڈس کنیکشن کر کے آپ بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے. اللہ کی خاطر انٹینشن کریں، نیت کریں، اللہ تعالیٰ سے سودا کریں. Tell him you are doing this for the sake of Allah Azza wa Jal, and then forgive and forget. Earning a living. During the lifetime of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu went on a business trip to Busra in Asham, which is Syria and the surrounding areas. He loved the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam a great deal, desiring nothing more than to spend time in his company, and yet this did not stop him from going out on the business trip. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam also loved Abu Bakr radiallahu anhu a great deal, more so than any other companion, and yet he did not prevent Abu Bakr radiallahu anhu from leaving. They knew the necessity of Abu Bakr's journey, the importance of earning a living, of not having to depend on charity or help from others, and having enough money to help poor and needy people. Again, a very beautiful lesson. اب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ہم لوگوں کو اچھی طرح سے پتہ چل چکا ہے کہ کس طریقے سے دونوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ، لو، رسپیکٹ، محبت تھی. اور how Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم used to protect him, and how ابو بکر رضی اللہ عنہ used to protect محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ پیار، محبت اور یہ ساری چیزوں کے بیچ میں earning a living جو تھی وہ بھی ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ، ایک ریالٹی ہے لائف کی. تو یہ سارے ایموشنز کے بیچ میں ان کا یہ کہ وہ اپنے پیسے کمانا
اس کے بعد اتنا کمانا کہ لوگوں کے لیے چیریٹی کر پانا، فی سبیل اللہ کر پانا، لوگوں کی مدد کرنا، اور اپنی فیملی کے لیے بھی، اپنی نیسیسٹیز کے لیے بھی صرف چیریٹی اور لوگوں کی مہربانی کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرنا. تو میرا جو ہے یہ ہمارے لیے یا ہماری ایک جنریشن کے لیے، بیکاز آج ہم لوگ آس پاس دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی بہت سارے جو ہمارے مرد حضرات ہیں، ایکچولی ان کا اسٹیٹس دیکھیں کیا ہے، دے آر دا قوام رجال، یعنی دے آر دا مینٹینرز آف دی فیمیل ڈیپینڈنٹس، رائٹ. لیکن بہت سارے اچھے خاصے ہٹے کٹے وداؤٹ اینی ایشوز، ماشاء اللہ ٹیلنٹڈ ہیلدی مین جو ہیں، وہ کام دھندا چھوڑ کے اپنے کچھ چھوٹے موٹے بہانے لے کر وہ اپنی فائنینشیل رسپانسبلٹیز کو عورتوں کے سر پہ ڈال کر بیٹھے ہوئے ہیں، وچ از اے ویری، کہتے ہیں نا، ایک بڑی ڈینجرس بات ہے یہ، کیونکہ فائنینشیل رسپانسبلٹی جو ہے وہ عورت کی نہیں ہے. مین ہیز ٹو پرووائڈ فوڈ، کلودنگ، شیلٹر، دا بیسک نیسیسٹیز ہیں، اس کی ضروریات جو ہے وہ اپنے بچوں کی، اپنی وائف کی، اپنی فیملی کی، اور اپنے جو دوسرے ڈیپینڈنٹ محرمز ہیں ان کی. کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ obligatory ڈیوٹی ہے مرد حضرات کی. لیکن انفارچونیٹلی بہت ساری جگہوں میں، یعنی آئی ووڈنٹ ٹیک دی ایکسیپشنس کہ کوئی بیمار ہے یا ڈیزیبل ہے، ایون ڈیزیبل آئی ہیو سین کہ جو بیچارے لائق ہیں وہ کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ بندہ کر سکتا ہے. اگر آپ کی نیت ہے تو ڈیفینیٹلی یو ول ڈو اٹ. بٹ معاملہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ تھوڑے سست ہو چکے ہیں اور تھوڑے سیلفش ہو چکے ہیں، اینڈ دے ہیو فاؤنڈ اے ویری ایزی وے کہ بھائی بیگ بورو اسٹیل کر لیا جائے، چیریٹی پہ زندہ رہا جائے، and that's good enough for us. But that is not the way of our salaf, that is not the way of our sahabas, that is not the way of our messengers. تو یہ جو ہے یہ غیر سننے غیر شرعی کام ہے اور اس کا گناہ ہے، and people who are doing this are definitely answerable. تو coming back to our point of how Abu Bakr رضی اللہ عنہ، حالانکہ دیکھا جائے تو ان لوگوں کو مال غنیمت اور چیریٹی اور سب کچھ ملتی، چاہے تو ہی could have said that کہ میں بھی بیٹھ کے اپنا کھاؤں اور آرام سے اپنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی انجوائے کروں. لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. He used to travel, he used to work, he was a very hard working person. یعنی نیکیاں، علم حصول اور اس کو بانٹنا، دعویٰ کرنا، سب چیز جاری ہے، وارز پہ جانا، لیکن کمانا بھی انہوں نے بند نہیں کیا. سو اٹس اے لیسن فار اس دیٹ ہمیں بھی اپنی جو پروڈکٹیوٹی ریٹ ہے اس کو مینٹین کرنا چاہیے، ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف اوور obligatory ڈیوٹیز. یعنی ابھی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ ابھی جو مائیں اور جو بیویاں اور جو بہنیں ہیں گھر پہ اپنی رسپانسبلٹیز دیکھیں، اپنے بچوں کو تربیہ، کھانا، اپنے گھر کا کام، شوہر کی خدمت وغیرہ چھوڑ کے وہ کمانے نکل جائے، unless there is a dire need. کیونکہ آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے یا آپ سے جو پوچھ تاچھ ہوگی وہ اس کی ہوگی کہ آپ نے اپنے گھر، اپنی عزت، اپنے بچوں کی تربیہ، اپنی علم حصول میں کتنا وقت ڈالا. تو یو آر ناٹ ریسپانسبل آف جی ڈی پی ریٹس اور پروڈکٹیوٹی آف کتنے آپ کو پروموشنز ملے اور آپ کی سیلری اور بینک اکاؤنٹ کتنا تھا اور آپ نے کتنا منی پرووائڈ کیا گھر میں. آپ کی رسپانسبلٹیز ود ان دا حدود آف دا ہاؤس. سو اگر آپ گھر بیٹھے کچھ کرتے ہیں دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو، اینڈ اف یو کین مینج وداؤٹ یور obligatory ڈیوٹیز سفرنگ تو پھر ٹھیک ہے. ادروائز اپنے جو گول ہے، اپنا جو مین obligatory ڈیوٹیز ہے اس پہ آپ فوکس کریں. A dream about the succession. In a hadith related in As-Sunan, Abu Bakr radiallahu anhu reported that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam once said to his companion, "Has anyone among you had a dream?" One of the men present said, "Yes, I had a dream. It was as if a scale descended from the sky, and then you and Abu Bakr were weighed alongside one another, and you outweighed him. Next, Abu Bakr radiallahu anhu and Umar radiallahu anhu were weighed alongside one another, and Abu Bakr radiallahu anhu outweighed them. Then Umar radiallahu anhu and Uthman radiallahu anhu were weighed, and Umar radiallahu anhu outweighed him. Then the scale was raised. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did not like what he heard, and he explained why." ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کسی کو کوئی خواب آیا ہے کیا؟ تو اس میں سے ایک آدمی نے کہا جی مجھے آیا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک میزان جو ہے وہ آسمان سے نیچے نازل ہوا ہے، اور پھر ایک پلڑے پہ آپ اور دوسرے پلڑے پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے تو آپ کا وزن زیادہ ہو گیا. دوسری بار ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ویٹ زیادہ ہو گیا. پھر تیسرا عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے تو عمر رضی اللہ عنہ کا ویٹ زیادہ ہو گیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لیکن وہ ایکسپلین کی واٹ از اٹ.
That is the prophetic caliphate according to the understanding of some scholars. That means the prophetic caliphate began with the caliphate of Abu Bakr radiallahu anhu and ended with the caliphate of Umar radiallahu anhu. And that after Umar radiallahu anhu, disagreements rose among Muslims over the issue of the caliphate, and that Allah will give the kingdom, the reins of leadership to whomsoever He wishes. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फिर एक्सप्लेन किया कि ये खिलाफत का जो सिलसिला है, यानी सम ऑफ द मुफस्सिरीन्स जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, वो ये कहते हैं कि नो मुहद्दिसीन, सॉरी नॉट मुफस्सिरीन्स, मुहद्दिसीन्स ने ये इंटरप्रेट किया. या somebody wants to talk? All right. So some of the मुहद्दिसीन्स जो हैं उन्होंने इसको इंटरप्रेट किया कि ये जो है खिलाफत के बारे में इंडिकेशन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु एंड देन उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु एंड देन उस्मान रदियल्लाहु अन्हु, एंड देन उमर रदियल्लाहु अन्हु के बाद थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट्स जो है वो मुस्लिम उम्मा में होगा, और फिर अल्लाह ताला जो है ये किंगडम जिसके हाथ में बागडोर देना चाहते हैं, इट इज अल्लाह की मर्जी, प्योरली अल्लाहु आलम. Abu Bakr radiallahu anhu's distinguishing qualities. During the pre-Islamic days of Jahiliyyah, Abu Bakr radiallahu anhu was modest, decent, honest, and upright. With the advent of Islam, he became an even better person as more responsibilities were heaped on his shoulders. यानी हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि even before Islam, यानी दौर जहालियत में भी अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु बहुत सादे, बहुत डिसेंट, बहुत ईमानदार किस्म, बहुत स्ट्रेट किस्म के इंसान थे. बट इस्लाम आने के बाद उन पे और एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई थी. Abu Bakr's qualities and characteristics are numerous, including strong faith, deep knowledge of Islam, trust in Allah, truthfulness, bravery, modesty, generosity, a love for making sacrifices, asceticism in the true Islamic sense of the word, leadership skills, humility, forbearance, patience, determination, uprightness, a sense of justice, and the ability to solve difficult problems. अभी इतनी ज्यादा माशाल्लाह क्वालिटीज, आई मीन इट्स अ रेयर कंसेप्ट या रेयर थिंग. बहुत मुश्किल से इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज किसी एक इंसान में जमा होना एक मौजज़ा ही है. लेकिन सुभान अल्लाह, ये सहाबाज और ये नबी अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइप के थे, इसलिए उनका दर्जात या उनकी जो पोजीशन है वो इस तरीके से है. व्हाट वर सम क्वालिटीज? उनका स्ट्रॉन्ग फेथ था, उनका ईमान, उनका यकीन बहुत स्ट्रॉन्ग था, उनकी डीप नॉलेज थी, बहुत गहरी फहम थी दीन के बारे में, और उनका तवक्कल जो था बहुत स्ट्रॉन्ग था, सच्चे थे, ब्रेव थे, निडर थे, मॉडेस्ट थे, गनी थे, और कुर्बानियां करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे. लीडरशिप स्किल्स थी, आजिज थे, बर्दाश्त करने वाले थे, बहुत उनमें टॉलरेंस था, डिटर्मिनेशन था उनमें, एंड वेरी स्ट्रेट, सेंस ऑफ जस्टिस था, आदल था उनके अंदर, और उनमें एक एबिलिटी थी जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने की. ये क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. He had 3 qualities that made him stand out from other Muslims. वो लेकिन 3 ऐसी क्वालिटीज थी जो सारे मुस्लिम्स में से उनको डिफर करती थी. कौन सी थी? His unshakable faith in Allah Azza wa Jal the Almighty, his profoundly deep knowledge, and the frequency with which he supplicated to Allah for guidance and help. अब वो 3 बेहतरीन क्वालिटीज कौन सी थी? एक तो उनका अनशेकेबल फेथ था, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रॉक सॉलिड फेथ इन अल्लाह अज़्ज़ा व जल, और उसके बाद उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग, डीप नॉलेज. ना सिर्फ ये ऐसी सरसरी नॉलेज नहीं थी उनकी, यानी सिर्फ सतह सतह पे बेसिक बताओ ऐसा नहीं, बिल्कुल डीप नॉलेज थी. और उसके बाद तीसरा, उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, यानी वो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा अल्लाह से रुजू करते थे, हिदाया के लिए, मदद के लिए, हर शय के लिए अल्लाह को याद करते हैं. अब ये हम लोगों को एक बात जहन में रखना पड़ेगी कि यानी अल्लाह से जुड़े रहना या अल्लाह का जिक्र से अपनी जबान को तर्क आने का मानी ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पर ही सिर्फ मुसल्ला बिछा कर उधर हम जिक्र कर रहे हैं, तस्बीहात कर रहे हैं. ये जो है हमारी पूरी जिंदगी का मामला है, हर वक्त में. ओके, आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आप मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप खाना पका रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप घर से बाहर जा रहे हैं, घर से अंदर आ रहे हैं, सवारी पे बैठ रहे हैं, हर जगह पे, हर वक्त, एक्सेप्ट फॉर द प्लेसेस वेयर इट इज फॉरबिडन ऑफ कोर्स. उसके अलावा आपने अपना रिश्ता अल्लाह के साथ जोड़े रखना है. वो जो है ना लाइव कनेक्शन एक होना है. तो वो चीज जो बंदा करता है, जितना फ्रिक्वेंटली वो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह की हम्द सना करता है, अल्लाह का शुक्र करता है, अल्लाह को याद करके उठता है, अल्लाह को याद करते हुए सोता है, तो वो जो है वो
صحیح معنوں میں اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کرنے کے معنی. ابھی اس کا سب سے اچھا حل یا سب سے اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہیں جتنی بھی وہ سنت والی دعائیں ہیں ہر ایکشن کے پہلے وہ آپ بائی ہارٹ کر لیں. اگر آپ کو بائی ہارٹ نہیں ہوتی تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ جو دعائیں ہیں وہ اپنے گھر میں لگا دیں الگ الگ جگہ پر. مثلا آپ کے بیڈ کے پاس سونے اور اٹھنے والی دعائیں لگا دیں, مرر کے پاس جب آپ مرر دیکھیں تو وہ دعا لگا دیں, وضو کی, باتھ روم میں انٹر ہونے سے پہلے, باتھ روم میں انٹر ہونے کے بعد, ایگزٹ کے ٹائم پہ, گھر سے انٹر اور ایگزٹ کے بعد, سواری میں, گاڑی میں دعائیں, ہر جگہ پہ آپ یہ دعاؤں کا سٹیکرز ریڈیلی مل جاتا ہے, وہ لگا دیں. اینڈ دین پھر آپ آتے جاتے اس کو پڑھتے ہیں. سبحان اللہ, ایسی برکت ہے قرآن کی اور یہ دعاؤں کی کہ آپ 1 2 3 بار آپ پڑھیں, انشاءاللہ آپ کو بائی ہارٹ ہو جائے گا. لیکن آئی وڈ سجیسٹ کہ معنی کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو پتا ہو آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو یہ سلسلہ رہے گا تو آٹومیٹکلی آپ جو ہیں اس میں ذکر میں مبتلا رہیں گے. دوسرا, مارننگ ایوننگ کے ذکر. تیسرا, اذکار بعد صلاح, یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے. اور پھر اس کے بعد نائٹ, سونے سے پہلے کے ذکر. تو یہ جو آپ بیچ بیچ میں کرتے جائیں گے, ایک اپنا مسنون اذکار ہو گیا, ایک اپنا نفلی ذکر اذکار ہو گیا, اور اس کو اور ایڈیشنل آپ کیا کر سکتے ہیں, ہر صلاح کے بعد 100 200 300 استغفار کریں. تو دن بھر میں آپ کو, یعنی آپ دیکھیں 1000 1500 استغفار ہو رہا ہے دن بھر میں, آپ کے دعائیں کا سلسلہ چل رہا ہے. صبح میں آپ 100 تسبیح کریں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, صبح شام کے ذکر میں اس کو انکلوڈ کر دیں. اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, یہ 100 ٹائمز کر لیں. اس کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ سارے ذکر جو, یہ بہت میزان میں ہیوی ہیں یہ ورڈز, اور اس میں آپ جنت میں پلانٹیشنز لگائیں گے. یعنی there are so many shortcuts. Another shortcut of one dua and having billions of ajr and multitude of ajr وہ ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. تو یعنی ایسے بہت سارے شارٹ کٹس ہمارے پاس موجود ہیں, اینڈ آپ اس کو اپنا معمول بنا دیں. اینڈ دس از مائی پرسنل ایکسپیرینس دیٹ مور یو ایڈ آف ذکر ان یور ڈیلی لائف, آپ کا وقت کم لگتا ہے. یعنی آپ اگر فار ایگزامپل آپ بولیں گے ابھی پورا دن تو اسی میں چلا جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. دا مور یو ایڈ, جتنا وہ ٹائم میں آٹومیٹکلی اتنی برکت ہو جاتی ہے, اور آپ جتنا قرآن ایڈ کرتے جائیں گے اتنا شارٹر ٹائم لگے گا. تو اس میں کنجوسی نہ کریں, اور یہ ایک میجیکل چیز ہے, دس از ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ. تو آپ اس کا استعمال کریں, یو ایکسپیرینس اس بائی یور سیلف, آپ خود اس کو خود ایکسپیرینس کریں اور اس کو آپ محسوس کریں, بیکاز دیز آر دا تھنگس جو کہ پھر آپ کا جو یقین ہے وہ اسٹرانگ کرتا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جب آپ کا یہ کنڈیشن رہے گی کہ آپ ہر شے پہ یو آر ایکسپیرینسنگ اے نعمہ, الحمدللہ تتم بالصالحات, اللہ کو کریڈٹ دے رہے ہیں. You are experiencing difficulty, اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. Just ask, keep asking, keep asking, keep asking, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی بھی پرابلم نظر نہیں آئے گی. وہ شرنک ہو کے مچھر مکھی یا اینٹ کی شکل کی ہو جائے گی. کیونکہ شیطان کی انٹری تبھی ہوتی ہے جب آپ اس کو گیپ دیتے ہیں, جب آپ لوپ ہول اس کو دیتے ہیں. when you are cooking, you are doing some manual job, listen to some lecture or some قیرات, تو وہ سننے سے آپ کو بائی ہارٹ ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں آپ کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. یا پھر ایک اور ایک طریقہ جو میں تھرڈ چیز جو کرتی ہوں وہ یہ کہ اسپیک ٹو یور پیرنٹس, آپ اپنے بہن بھائی اپنے ماں باپ سے بات کریں. تو آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ کنیکشن جوائن کر رہے ہیں, تو اس میں بھی اجر ہو جائے گا. کنورٹ یور ٹائم, کنورٹ ایوری ایکٹیویٹی انٹو عبادت, یہ آپ کا گول ہونا ہے. سو دس از ہاؤ یو ول learn, and this is the way to do things. May Allah make one of the Zakarins, Ya Rab. Unwavering faith. It was because of Abu Bakr's strong and unwavering faith that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam loved him more than any other companion. اب آپ سوچیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی ان کے مال کو یا ان کی خوبصورتی کو یا ان کے اسٹیٹس کو دیکھ کے ان سے محبت یا ان سے اٹیچمنٹ نہیں تھی. ان کا جو فیتھ تھا نا, یقین اور عقیدہ تھا, اس کے وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوسرے صحابیوں سے زیادہ ترجیح دیتے تھے. Amr ibn al-As رضی اللہ عنہ reported that he once asked the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, who among people is most beloved to you? He said, Aisha radiallahu anha. Amr radiallahu anhu asked, and among men, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, her father. And who is next? Amr radiallahu anhu asked, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. After which he went on to enumerate a number of other companions. یعنی ان سے پوچھا عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کو سب سے زیادہ کون بلاوڈ ہے؟
कौन चहीता है, तो उन्होंने कहा हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा। उसके बाद उन्होंने कहा आदमियों में, तो उन्होंने कहा हर फादर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। फिर उसके बाद उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु, और फिर उन्होंने चंद और अपने फेवरेट सहाबीज का नाम दिया। दिस इज रिकॉर्डेड इन बुखारी 3662 hadith number. It was because of Abu Bakr's strong faith that he deserved paradise and the honor of being invited to enter it from all of its gates, as opposed to others, most of whom will be invited from specific gates only. ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु की ये जो स्ट्रॉन्ग फेथ है, इसके वजह से उनको ये ऑनर दिया गया था कि वो 8 गेट में से किसी भी गेट में एंट्री कर सकते हैं जन्नत में, एंड ही डिजर्व्स, यानी उनको जन्नत जो है लाजिम हो जाती है ये सारे स्ट्रॉन्ग फेथ की वजह से. And Abu Musa al-Ashari radiallahu anhu related that one day he performed ablution in his house, after which he went out and said to himself, this day I will remain with and adhere closely to the company of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. When he went to the masjid and saw that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not there, he was told that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam had left a short while ago. Having been informed about which direction of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was heading, Abu Musa radiallahu anhu went out to look for him and caught up with him just as he was about to enter an enclosed area where the Aris well was situated. अब अबू मूसा जो है, अबू मूसा अल-अशअरी रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक दिन उन्होंने अपने घर में वुजू किया और फिर अपने आप से उन्होंने फैसला किया कि आज का दिन जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी में गुजारेंगे, तो वो निकले मस्जिद के लिए रवाना हुए. जब वो उधर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर पहले निकल गए. तो फिर उन्होंने पूछा कौन से डायरेक्शन में गए और वो उनको उनके पीछे जाने लगे. जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एनक्लोज्ड एरिया में एंटर होने लगे, जो कि एक कुआं है आरिस वेल उसके पास लोकेटेड है, तो ये उधर पहुंचे. Abu Musa radiallahu anhu sat at the gate and waited until the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam finished relieving himself and performing ablution. He then went inside and extended greetings of peace to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who was seated along the edge of the structure with his legs hanging down inside the well. Returning to the gate, Abu Musa radiallahu anhu said, today I will be the gatekeeper of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. When after a short while later Abu Bakr radiallahu anhu came and pushed open the gate, Abu Musa radiallahu anhu asked, who is it? After Abu Bakr radiallahu anhu identified himself, Abu Musa radiallahu anhu said, hold on a minute, after which he went inside and said, oh Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, here is Abu Bakr radiallahu anhu asking permission to enter. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam replied, grant him permission and give him glad tidings of paradise. अब जैसे ये अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु उधर गेट के पास पहुंचे, फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो अपनी हाजत से फारिग हुए, वुजू किया और वो अंदर जाके बैठे. तो उन्होंने उनको सलाम दी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर उनसे कहा कि आज मैं आपका गेट कीपर बनूंगा. तो ही वाज माइंडिंग द गेट. फिर गेट के पास कौन आए, किसी ने उनको धक्का दिया गेट के पास. इन्हें ट्राइड ओपनिंग द गेट, तो इन्होंने पूछा कि कौन है, तो अबू बकर, उन्होंने कहा कि मैं अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु गए और उन्होंने कहा कि अबू बकर आपकी परमिशन चाह रहे हैं एंटर होने के लिए. तो उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको परमिशन दे दो और उनको जन्नत की बशारत दे दो. Abu Musa radiallahu anhu returned to the gate and said, enter, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gives you glad tidings of paradise. Having entered inside the enclosed area, Abu Bakr radiallahu anhu sat down to the right of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. He too extended his legs so that they were hanging down inside the well. The narration then goes on to mention how Umar ibn Khattab radiallahu anhu and Uthman ibn Affan radiallahu anhu also visited the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam afterwards. ये बुखारी 3674 की हदीस है. तो इसके बाद अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु ने उनके लिए दरवाज़ा खोला और कहा कि आप एंटर हो जाओ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बिशारत दी है. फिर अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु पहुंचे और वो जो आरिस वेल है उसके पास बैठे हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने पैर जो है वो वेल में हैंगिंग करते हुए. उसी तरीके से राइट साइड में आकर अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु बैठ गए. एंड देन कुछ टाइम के बाद उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु और उस्मान इब्न अफ़ान रदियल्लाहु अन्हु भी आकर उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विजिट किया. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu gave an account of the sermon that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam delivered during the illness that ended with his death. In that sermon, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, verily Allah gave a servant of his a choice between this world and what he has with him in terms of rewards, and that servant chose what is with Allah. Almost anybody in the audience recognized the fact that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was referring to himself. He was the servant in the story. I say almost nobody, because there was one person who did understand the implications of the story, and that was Abu Bakr radiallahu anhu. When the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that the servant
chose what is with Allah, Abu Bakr radiallahu anhu began to cry, and everyone around him couldn't understand why he had suddenly become so melancholy. Abu Sa'id radiallahu anhu later mused that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was the one who was being given the choice, and Abu Bakr radiallahu anhu was the most knowledgeable person among us. ایک اور ایک ٹائم کا قصہ ہے، حدیث ہے یہ، بخاری کی 2382 نمبر ہے اس کا. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب وہ بیماری کی حالت میں تھے اور وہ خطبہ دے رہے تھے، اور اسی یعنی یہ جو بیماری تھی اسی کے بعد ہی ان کی وفات ہوئی تھی، تو اس خطبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو چوائس دی بٹوین دس ورلڈ اینڈ واٹ ہی ہیز ود ہم، یعنی دنیا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس جو اجر ہے اس کے بیچ میں. اور جو وہ بندہ تھا اس نے کس کو سلیکٹ کیا؟ اللہ کو سلیکٹ کیا. آلموسٹ nobody in the audience recognized the fact that the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was referring to himself. یعنی اس پوری جماعت میں اس پوائنٹ کو، اس کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے کسی کے پاس اتنا علم یا نالج نہیں تھی ایکسپٹ ابو بکر رضی اللہ عنہ. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سینٹنس بولا تو اس میں سرونٹ جو انہوں نے کہا تھا he was referring himself as the servant. تو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو he started crying. He was the only one who was crying. اور سب لوگ جو آپس میں تھے وہ پریشان ہو گئے کہ اچانک یہ کیوں اتنے دکھی ہو کہ why is he reacting. اور later on ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ we came to know کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the one who was being given the choice. ان کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ وہ چوز کریں اللہ اور اجر کے بیچ میں، اور انہوں نے کس کو چوز کیا؟ اللہ کو چوز کیا. اینڈ دے آلسو اگریڈ، دے کیم ٹو ٹرمز کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو نالج ہے وہ زیادہ ڈیپ ہے اور زیادہ گہری ہے. اب ادھر ہم لوگ ایک چیز نقطہ ڈسکس کرنا چاہیں گے. ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں لائک وی ٹرائی ٹو تھنک، اور یہ ایک ون آف دا شیطان کا ہتھ کنڈا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہم لوگوں کو جو یہ فیلنگ دیتا ہے کہ ہم صحیح ہے اور ہماری نالج بہت اچھی ہے اور ہماری اوپینین سب سے رائٹ ہے. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ، آپ اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں اور آپ کبھی جب بھی آپ عبادت کرتے ہیں یا آپ اکیلے میں تہجد کے وقت یا جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرگوشیاں کر رہے ہیں، آپ سوچیں کہ کیا اس طریقے کا رشتہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈیولپ کر سکے ہیں کہ نہیں. آج تک آپ اپنے آپ کو، یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو کہاں پر پلیس کیا ہوا ہے اور وہ نہیں ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. ایک نقطہ جو ہے وہ آج مجھے ڈسکس کرنا تھا آپ لوگوں کے ساتھ کہ اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں، جسٹ اے اسٹریٹ اسمال کویسچن، ویری سمپل اسٹریٹ کویسچن، ویئر ڈو یو لیو؟ تو آئی ایم شیور موسٹ آف یو ول ریپلائی اپنے، یا تو آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دیں گے یا اپنی لوکیشنز بتا دیں گے. بٹ آنیسٹلی اسپیکنگ ہمارا جو ایڈریس ہے نا، دا ریئل ایڈریس، اٹ از 6 inches from one year to another year، ایک کان سے دوسرے کان تک. ہمارا جو تھاٹس ہیں، ہمارے جو مائنڈ ہے، that is where we live. Okay, this is the place where you survive and you thrive. اب یہ جو ہمارے مائنڈ اور تھاٹس ہیں، یہ جتنے کلیئر ہوں گے، یہ جتنے پیوریفائڈ ہوں گے، یہ جتنے اسپرچولی ایلیٹڈ ہوں گے، یہ جتنا اللہ سے کنیکٹڈ ہوں گے، اتنی آپ کے تھاٹس، ورڈس اور ایکشن کلیئر ہوں گے. اور اگر یہ میسڈ اپ ہے، اس کے اندر برائیاں ہیں، اس کے اندر دنیا بسی ہے، اس کے اندر سارے پلاٹس، شڑینتر، بچوں کی فکر، ہسبینڈ کی فکر، حسد، جیلسی، آل نیگیٹیوٹی جو بھری ہے، وہی آپ کے تھاٹس، ورڈس اور ایکشنز میں ریفلیکٹ کریں گے. یو آر لیونگ ان یور تھاٹس. جتنا آپ کا ذہن، دماغ کلیئر ہوگا اتنا آپ کا فوکس بڑھے گا. اف یو آر انیبل ٹو فوکس، اگر آپ کا خشوع اور خضوع نہیں آ رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ دیر آر unnecessary things stuffed in your head. اور جب آپ، یعنی آپ حساب لگا لیں کہ ابھی آپ سونا چاہ رہے ہیں، آپ آرام کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ ایک اپنے بیڈ روم میں انٹر کر رہے ہیں، آپ کے بیڈ پہ کچرا پڑا ہوا ہے، نیچے زمین پہ گند ہے، مچا ہوا ہے، بالکل ہر ایک شے بکھری پڑی ہوئی ہے. Will you be at peace? Will you be able to focus? Will you be able to concentrate? No way. آپ کو ایک کلیئرٹی چاہیے، آپ کو سکون چاہیے، آپ کو وہ مطمئن والی فیلنگ چاہیے. So what do you look for? آپ کبھی بھی دیکھیں، ابھی یہ بہت سارے ایپس بھی موجود ہیں. What do they show? They show بیچ، لہریں،
They show greenery, forest, jungle. This is how you will see things and your mind will relax. But alhamdulillah, we being Muslims, we have other ways of meditation and seeking tranquility and peace. लेकिन आप एक बात जहन में करें कि आपका फोकस, आपका पावर, irrespective of your age, okay? And when we see successful people, okay, अब मैं वो successful people दुनियावी wealth के हिसाब से नहीं कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं ये दीन के हिसाब से कैलकुलेट कर रही हूँ. So for us, our role models are sahabas and nabi and things like that. तो वो जो हमारे सलफ, ताबेन, ताबताबाइन कैरेक्टर्स हैं, how they used to master their memory, how they were able to achieve things जो हम लोग सोच भी नहीं सकते. क्या वो चीज थी? उनके माइंड वर एट पीस, उनके हार्ट वर एट ईज. माइंड एट पीस, हार्ट एट ईज. ये कैसे होता है कि थोड़े से खाने से, थोड़े से नींद से उनका बैटरी रिचार्ज कैसे होती है? ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर हमें तदब्बुर करना है, कंटेम्पलेट करना है. एंड बिलीव मी, ये हमारा कमाल नहीं है. वी कैन नॉट मूव एन इंच विदाउट अल्लाह's ग्रेस. तो मैं आप लोगों से ये अर्ज करूंगी कि आप दुआ करें इस चीज की कि अल्लाह ताला हमको भी इस तरीके का स्किल्ड और काबिल बना दे. हमारे थॉट्स और माइंड में पीस, हमारे हार्ट में ईज डाल दे. ये फिक्र, वो फिक्र, अननेसेसरी दौड़ धूप, यानी इट डजंट मेक सेंस एट ऑल. वी आर चेजिंग अ दुनिया, ओके, वी आर चेजिंग दिस दुनिया. एक्चुअली आदम अलैहि सलाम के लिए ये पनिशमेंट की जगह थी, एंड वी आर रनिंग आफ्टर दिस, जिसके कोई मानी नहीं है. वेयर इज आवर आखिरा? व्हाट आर वी डूइंग इन अ डे टू improve our आखिरा? How many hours are you giving to seek knowledge? How many hours are you giving to make da'wah? आप ये सवाल अपने आप से करें और दिन भर का कैलकुलेशन करें, कहाँ पर आपसे कमी हो रही है. एंड आई वॉन्ट यू टू फोकस. अगर आप सूरह फातिहा भी पढ़ें तो बैठ के वेरी कामली, तजवीद के साथ खूबसूरती से पढ़ें, वो आपके दिल और दिमाग में गूंजे. लर्न दिस, द आर्ट ऑफ फोकसिंग. सो इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह इवेंचुअली, स्लोली वो जो खामोश वक्त में आप अल्लाह के साथ सरगोशियां करेंगे तो आपका फोकस बढ़ेगा. और इसका इम्पैक्ट ये है कि योर ईमान, योर फेथ विल इंक्रीज. बिकॉज जब इंसान की पोटेंशियल्स इंक्रीज हो जाती है तो वो बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने के लिए रेडी होता है. लेकिन हमारी फिक्र सिर्फ कढ़ाई गोश्त बनाने में लग गई है, या कहीं पर सफाई करने में लग गई है, या बच्चे के ग्रेड्स के पीछे हम पागल हो गए, या हमारे हस्बैंड के मोबाइल्स को ट्रैक कर रहे हैं. आई मीन दीज आर ऑल सिली थिंग्स. जब हम अल्लाह के सुपुर्द अपने आप को और अपने प्रॉब्लम्स को कर देते हैं, then Allah takes care of it in a much better way. So this is one tip for today which I want you all to work on. Inshallah, may Allah make us one of those जिसका focus जो है वो बिल्कुल heart and mind Allah से connected हो या रब. Deep knowledge. According to another narration, Aisha radiallahu anha saw a dream in which it was as if 3 moons had fallen into her home. She gave an account of her dream to Abu Bakr radiallahu anhu, who said, if your dream will come true, 3 of the best inhabitants of earth will be buried in your home. Later on, when the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam died, Abu Bakr radiallahu anhu reminded Aisha radiallahu anha of her dream by saying, "O Aisha radiallahu anha, here the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best of your moons." Her dream became completely fulfilled when Abu Bakr radiallahu anhu and then Umar radiallahu anhu were buried in her house. After the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiallahu anhu was the best interpreter of dreams among the Muslims. अभी देखिए, जहाँ तक हम लोगों ने उनकी नॉलेज के बारे में पहले भी डिस्कस किया था कि उनका स्किल था जीनियोलॉजी में, हसब नसब लाइनेज की उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी. आज हमको पता चल रहा है कि वो ड्रीम्स को भी इंटरप्रेट करते थे, ड्रीम्स की जो तासीर है वो भी बताते थे. तो एक बार हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने अपने ख्वाब में देखा कि उनके घर में 3 चांद जो है वो गिरे हैं. तो जब उन्होंने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को ये बताया तो उन्होंने कहा कि इस अर्थ पे, इस जमीन पे जो 3 बेस्ट हैं वो आपके घर में बरी होंगे. एंड लेटर ऑन ऐसा ही हुआ हकीकत में कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात पा गए तो वो उधर दफनाए गए थे हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के घर में. And then followed by Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, followed by Umar ibn Khattab radiallahu anhu. So 3 moon buried in her house. Supplicating Allah constantly. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam invoked Allah day and night, even though he had been forgiven for his past and future mistakes. This impressed on Abu Bakr radiallahu anhu, who was frequently in the company of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
The importance of supplication. Abu Bakr radiallahu anhu strove not just to invoke Allah frequently, but also to invoke Allah with the same beautiful invocations that he heard from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is true that one may supplicate to Allah with one's own wording as long as the meaning of what he says is correct. And yet it is equally true that the best invocation were those that were uttered by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam knew best what to ask from Allah and how to ask for it. During prayer, one should specially try to limit oneself as much as possible to the Prophet's invocations, which is why Abu Bakr radiallahu anhu once asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, teach me a supplication with which I can invoke Allah during my prayer. अभी जैसे हमने जिक्र किया कि दुआ जिक्र इससे अपनी ज़बानों को तर करके रखना है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करते थे, अल्लाह से दुआ किया करते थे, हालांकि उनके पास्ट और फ्यूचर के सारे मिस्टेक्स जो हैं माफ़ कर दिए गए थे. एंड देन अगेन वन ऑफ द हदीथ में था मेंशन कि वो रात को जाग जाके इबादत कर रहे हैं, इतना कि उनके फीट जो है वो क्रैक हो जाया करते थे. तो जब उनसे पूछा गया कि आपकी पूरी अगली पिछली सारी फ्यूचर के गुनाह तक के माफ हो गए, तो व्हाट आर यू डूइंग? सेड आई हैव टू थैंक ऑलमाइटी. यानी सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज. तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु, क्योंकि उनका बहुत क्लोज रब्ता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तो वो बहुत इम्प्रेस थे इस बात से कि किस तरीके से अल्लाह ताला की वो इबादत करते हैं और दुआ करते हैं. तो अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु भी उनको कॉपी करते हुए जो उनकी दुआएं थी, जो मसनून सुन्नत दुआएं हैं, उससे वो कंटिन्यूसली अपनी ज़बान को भी तर किया करते थे. एक बार उन्होंने अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु को पूछे कि मुझे, अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे कि मुझे कोई ऐसी अच्छी दुआ सिखाएं तो जो मैं अपनी सलाह के दौरान पढ़ूं. तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन वला यग़फ़िरु ज़ुनूबा. हम लोग ये पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सलाह में. So the meaning of which is, oh Allah, verily I have wronged myself very frequently and no one can forgive sins except you. So forgive me with the forgiveness from yourself and have mercy on me. Verily you are oft forgiving and most merciful. अभी इधर मुझे आपसे एक और एक सवाल करना है. हम लोग सब दुआएं मांगते हैं, ठीक है, बट हम लोग में से वो कितने हैं जो कि अपनी ज़बानों में दुआ मांग रहे हैं अपने मसले मसाइल, या वो हैं हम लोग जो कि मसनून दुआएं और कुरानिक दुआएं का इस्तेमाल करते हैं. आई वुड गिव यू माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सजेशन हियर. हमारे जो लफ्ज़ हैं या हमारी जो सोच है वो बहुत महदूद है. हम लोग जो है बहुत हकीर फ़कीर चीज़ों के पीछे भागते हैं. हमारी महदूद सोच और हमारी जो हसरतें हैं वो इतनी छोटी हैं कि वो एक्चुअली हमें ये भी नहीं पता होता है कि कई बार हम जो चीज़ मांग रहे हैं क्या वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमारे लिए खैर होगी. इससे बचने के लिए या इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा सोल्यूशन है. नंबर 1 इस कुरानिक दुआएं. कुरानिक दुआएं वो दुआएं हैं जो नबियों ने की थी, ठीक है, और कुरानिक दुआएं वो दुआएं हैं जो अल्लाह ताला ने रेकमेंड की हैं. सो फ्यू ऑफ द कुरानिक दुआस, फॉर एग्जांपल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम फिल आखिरति हसनतुम व किना अज़ाबन नार. व्हाट अ ब्यूटीफुल दुआ. सारी चीजें कवर्ड है, एवरीथिंग, यानी इसमें अब आप कुछ नहीं छूटा हमसे, दुनिया कब्र आखिरत एवरीथिंग इज कवर्ड. इसी तरीके से नबियों की दुआ बेहतरीन दुआएं हैं. एंड नबियों की दुआ जो है वो दुआ नहीं होती, वो नदा होती है, यानी दे प्रेज अल्लाह, दे आस्क अल्लाह इन अ मच बेटर वे. सो सुभान अल्लाह, इससे बेहतर हमारे कलिमात नहीं हो सकते. सो दैट इज आवर कुरानिक दुआ. सो टुडेज होमवर्क वुड बी गो बैक, लर्न वन कुरानिक दुआ ऑन अ डेली बेसिस एंड अप्लाई इट. दूसरा, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं जिसे हम मसनून दुआएं कहते हैं, बहुत सारी अनगिनत डिफरेंट ओकेजन्स पे यूज करने वाली खूबसूरत कलिमात, यानी ऐसे कलिमात जिसके एक वर्ड के पीछे पूरी दोनों जहान की दुनिया मौजूद हो. The one which I remember now and I'm quite frequent during my sujood, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल आफिया. आफिया के अंदर वो हर शय मौजूद है जो आपके लिए ज़रूरी है और आपको फ़ायदा पहुंचाए. खलास, वन सिंपल सेंटेंस. यानी अब मैं वो गिनने बैठूं और वो दुआएं अपने इसमें बोलूं, उससे बेहतर ये नहीं है. उसके बाद बहुत सारे डिफरेंट ओकेजन के हिसाब से दुआएं हैं, कुछ जनरल हैं, कुछ ओकेजनल हैं. आई वुड सजेस्ट आप इन दुआओं को, बुक्स आर अवेलेबल, इफ यू वांट आई कैन शेयर सम पीडीएफ्स एज वेल, बट मसनून एंड कुरानिक दुआओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं. इसका इतना फायदा है. ऑफ कोर्स विद मीनिंग याद करें प्लीज. इसको आपने अगर अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया, आपको डबल ट्रिपल अजर मिलेगा. एक तो यू आर डूइंग अ सुन्ना,
اور اس کے بعد آپ وہ سارے ریکمینڈیڈ ورڈز یوز کر رہے ہیں تو یو آر کورڈ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو اسپینڈ یور ایکسٹرا ٹائم. وہ آپ ایک لسٹ بول رہے ہیں اور ایک طرف آپ نے چھوٹا سا ایک ورڈ بولا اور ختم, میٹر ڈاؤن, سم تھنگ لائک دیٹ. سو اپنی دعاؤں کو جو ہے وہ کنورٹ کریں کہ آپ قرآنک اور مسنون دعاؤں کا استعمال کرنا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ یو ول فیل دا ہیوینس, یعنی آپ اس کا جو وزن فیل کریں گے دعا کا, وہ باقی سب چیزوں کو آؤٹ وے کر جاتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیں, لائک دس واز اگین آبزروڈ, اگر ہم نبیوں کی دعا جب قرآنک دعا دیکھتے ہیں تو اس میں سیدھا مانگا نہیں کرتے تھے یا وہ لوگ کسی چیز کی التجا نہیں کرتے تھے. دے یوز ٹو پریز اللہ, اوکے, اینڈ دے یوز ٹو اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے. جیسے فار ایگزامپل موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم دعا کا ذکر کریں, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب اس میں ون سیکنڈ پلیز, اب اس میں کیا ہو رہا ہے, اس میں کیا ہو رہا ہے کہ ہی از ناٹ آسکنگ کہ میرے پاس سسٹیننس نہیں ہے, میرے پاس سسٹیننس نہیں ہے, مجھے ہیلپ می آؤٹ. ہی از پریزنگ اللہ عز و جل, ہی از پریزنگ اللہ عز و جل, اینڈ he is talking about praising, but at the same time he is expressing his helplessness یا condition. So this, what is this doing? یعنی آپ اللہ کی جب حمد و ثنا کرتے ہیں, جب آپ اپنے آپ کو حقیر بتاتے ہیں, دین اللہ تعالیٰ پرووائڈ. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ان کا روزگار ماشاءاللہ سیٹل ہو گیا, ان کی شادی ہو گئی, بنا مانگے, بنا کچھ کرے. بس یہ جو انڈائریکٹ وے ہے نا کہ وی آر آلویز آسکنگ آسکنگ آسکنگ, وی ڈونٹ تھینک, وی ڈونٹ سیک فارگیونیس. ہم جو ہے سیدھا پوائنٹ بلینک ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے. اللہ کی حمد و ثنا کرنی چاہیے, اللہ کی تعریف کرنی چاہیے, بیکاز اللہ تعریف کے لائق ہے. اللہ از دا پرووائڈر, اللہ از دا رازق, اللہ از دا مالک, اللہ از دا خالق, اللہ از دا مدبر. سو ہم لوگوں کو وہ راستہ اپنانا ہے. ڈو حمد و ثنا اینڈ دین میک یور سیلف, بی لٹل یور سیلف. آپ اپنے آپ کو بالکل نیچے 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 عاجز ہو کے ختم کر دیں, اینڈ دین یو سی ہاؤ اللہ ریزز یو اپ. تو یہ اپروچ بہت پیاری ہے, اینڈ آپ کو پھر اس میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں, بیکاز یو کین سی ویری ویل کہ ریڈی میڈ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. جسٹ یو ہیو ٹو پک اپ دوز دعا اینڈ سنسیئرلی دل سے مانگنا ہے. So that's how the way is of the Salaf and the people around us. ہم لوگ اس چیز کو مس کر جا رہے ہیں, تو ہمیں جو ہے کاپی کرنا ہے. ہم لوگوں کو جو فٹ سٹیپس لینے ہیں وہ کس کے لینے ہیں؟ ہمارے پریڈیسیسرز کے, جن کو کامیابی اور جن کو جنت کی بشارت ہوئی ہے. So another occasion, Abu Bakr radiallahu anhu said, Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, teach me a supplication that I can use to invoke Allah in the morning and the evening. تو اس کے اوپر بھی ایک مسنون دعا ہے, اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر شیطانی وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم کلہا اذا اصبحت واذا امسیت واذا اخذت مضجعک. So the meaning of this dua is, O Allah, knower of the unseen and the seen, creator of the heavens and the earth, Lord and the sovereign of all things. I bear witness that none has the right to be worshipped except you. I take refuge in you from the evil of my soul and from the evil and shirk, to associate others with Allah, of the devil, and from committing wrong against my soul or bringing such upon another Muslim. Say this in the morning, in the evening, and when you lie down on your bed. وہی morning evening کا ذکر میں یہ انکلوڈیڈ ہے, اور اذکار النوم جو سونے سے پہلے کے اذکار ہے اس میں بھی انکلوڈیڈ ہے. So Abu Bakr radiallahu anhu always used to say, Oh Allah, make the best of my life be the end of my life, the best of my deeds the last of them, and the best of my days the day upon which I will meet you. If Abu Bakr radiallahu anhu heard anyone praise him, he would say, Allahumma anta alamu bi min nafsihi wa ana alamu bi nafsihi minhum, Allahumma aj'alni khayran mimma yazanun waghfir li ma la ya'lamun wa la tuwakhidhni bima yaqulun. یہ میں نے ایکچولی گروپ میں I had posted this دعا, یعنی سی کس ٹائپ کی اور کس لیول کی دعا کرتے ہیں. ابھی ہم کو کوئی پریز کرے تو وی لائک ٹو جسٹ اسٹے دیر اینڈ انجوائے دا پلیزرز, اینڈ دین اپنے آپ کو ہم بڑا توپ سمجھ لیتے ہیں. ان کا کیا ہے کہ اللہم لا تواخذنی, ڈونٹ ٹیک می انٹو اکاؤنٹ
for what they say, and make me better than what they think about me. Forgive me for which they do not know, and don't hold me accountable for what they say about me. یعنی کتنی عاجزی, کتنا خوبصورتی سے اس چیز کو, اپنی تعریف کو بھی انہوں نے بیان کیا ہے. سو اس طریقے سے یہ ہیوملٹی, یہ ماڈسٹی, یہ عاجزی ہم کو لانی ہے. اینڈ دعا کے سلسلے میں ایز آئی سیڈ, اپنے آپ کو بالکل یعنی خالص کر کے, فوکس کر کے, اپنے آپ کو زیرو کر کے اللہ سے دعا مانگنی ہے. So inshallah we will close here. If questions or anything has to be discussed, it's an open forum. Any point, any nukta you need clarification, please let me know. If nothing, then we will inshallah continue on Sunday. And inshallah, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صوبیہ بولیں. میں آپ سے ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ نے بولا کہ اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں. تو میں نے 18 پارہ شروع کیا ابھی ہم نے رمضان کے بعد. تو ابھی میں نے اس سے دعا کی کہ مجھے وہ آیتیں بہت اچھی لگی. پہلی 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں سناتی تھی کہ وہ ان کے لیے ہیں یہ. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے جلدی یاد ہو جائے, اور مجھے وہ 1-2 دن لگے اس کو یاد کرنے میں. میں نے الحمدللہ وہ یاد کر لی. اب میں سوتے میں اٹھتے میں وہ میں پڑھ لیتی ہوں, اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے وہ دعا یاد کرنی نا. تو آپ ایک دفعہ بیشک پڑھ کے دیکھیے گا, لیکن اس میں برکت ضرور ہے. جب ہم اس سے مانگتے ہیں نا اپنا نیک کام کے لیے کچھ, تو وہ ہمارے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. تو کیا وہ اچھے مقصد کے لیے ہمیں کامیاب نہیں کرے گا؟ بالکل انشاءاللہ کرے گا. بالکل بالکل, جزاک اللہ خیر, دیٹ از ویری انسپائرنگ. ڈیفینیٹلی میں بتا رہی ہوں آپ کو, ہر ایک انڈیویجول اگر یہ چیز کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہے, میراکلس کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے, تو پلیز کرے یہ چیزیں. کیونکہ آپ جب سچے دل سے کہیں پہ بھی کبھی بھی آپ جب بھی اٹکیں, چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز ہو, اینڈ وین یو آسک اللہ یو ول گیٹ دا ریزلٹس. بٹ یہی ہے کہ ہمارا یقین جو ہے وہ بہت چھوٹا ہے, اس کو بڑھانا پڑے گا. تو پلیز فوکس کریں اور اپنی میموری کو شارپن آپ دیکھیں آٹومیٹکلی ہو جائے گی. بیکاز عورتوں کی زیادہ کمپلین ہوتی ہے اب کہاں یاد رہتا ہے, نتھنگ لائک دیٹ. آپ کی ماشاء اللہ برین بہت پاورفل ہے, اس کو فوکس کرنا سیکھیں. ان نیسیسری غیر ضروری چیزوں کو ایلیمنیٹ کریں, اور اپنے آپ کو جو ہے نا ایک اچھا مقصد کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کریں. اپنے آپ کو آپ نے ضائع کر دیا ہے. دیکھا جائے تو اگر ہم اکاؤنٹ لیں اپنی زندگیوں کا, تو 20 30 40 50 سال ایسے ہی نکل گئے. تو اب جو ہے اگر آپ کے سامنے ایک علم اور ایک ہدایہ کا موقع مل رہا ہے, تو پلیز اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں, اپنے آپ کو اچھا پوٹینشیل اسکلفل والا بنائیں, اور دیکھیں کہ آپ اپنی امت کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہاؤ کین یو ورک فار یور آخرہ. اور انشاءاللہ جب آپ اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ ول پرووائڈ ویز ٹو یو. سو یہی میری دعا ہے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میک اس پروڈکٹیو, اور اپنے دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو وقف کر دے. اللہم وفقنا لما تحب و ترضى. آمین یا رب. اینڈ انشاءاللہ ول میٹ آن سیٹرڈے. دن سیٹرڈے ہم لوگ ڈے آف ججمنٹ والا جو ہم نے پلان کیا تھا, انشاءاللہ وہ کریں گے. So سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.